1427 ہجری کے اشرِ ثانی کی چوتھی تقریر آپ حضرات خیر سعادت میں سماعت فرمائیں۔ عرض کیا گیا کہ بہتر ہے کہ تمام امت جتنے بھی ہیں عرب، 1.5 ارب یا 2 ارب اپنے عقائد کو درست کریں۔ اسی میں بقا ہے اور اسی میں اتحاد ہے۔ آخرت کا تعلق عقائد سے ہے اور اس بات کو تمام دنیا کے علماء اپنے اپنے حلقوں کو سمجھائیں کہ اعمال انسان کی زندگی کو سنوارتے ہیں، لیکن آخرت کا فیصلہ اعمال پر نہیں ہے بلکہ عقیدے پر ہے۔ اور یہ کوئی ایسی فلسفیانہ بات نہیں کہ جس کی دلیلیں دی جائیں، یہ ہمارا عقیدہ ہی تو ہے کہ سرکار فیصلہ کریں گے، یہ عمل تو نہیں، یہ تو عقیدہ ہے کہ سرکار ہی شفیع امت ہے۔ تو جب یہ عقیدہ ہوگا جبھی تو کچھ امید بنے گی۔ تو جس طرح کائنات کا انتظام مالک کائنات نے انبیاء کے ہاتھ میں دے دیا، سارے فیصلے کرنے اللہ نہیں آتا تھا، اگر اس کو ہی فیصلے کرنا ہوتے تو آدم بنانے کی ضرورت نہیں تھی، نوح کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ سب عقل مندی کی سامنے کی موٹی موٹی باتیں ہیں، اگر یہ ذہن نشین رہیں تو آرام سے وہ تمام باتیں سمجھی جا سکتی ہیں جس میں کبھی کبھی اختلاف پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ کو ہی اگر سارا انتظام کرنا ہوتا تو ملائکہ پیدا کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کوئی ضرورت نہیں تھی کہ کروڑوں ملائکہ بنائے جاتے اور ان کو کام سپرد کر دیے جاتے۔ سب خود کر سکتا ہے، وہ قدرت رکھتا ہے۔ بارش کا فرشتہ الگ ہے، سورج نکالنے کا فرشتہ الگ ہے، ہوا چلانے والا فرشتہ الگ ہے، فلاں آسمان یہ وہ ادھر ادھر۔ اعمال لکھنے کے لیے انسانوں کے 2 فرشتے سب کے ساتھ ہیں، قبر کے فرشتے الگ ہیں، روح نکالنے والے فرشتے الگ ہیں۔ کیا یہ سارے کام اللہ خود نہیں کر سکتا؟ نہیں کر سکتا تھا؟ کیوں بنایا ملائکہ؟ کیا ضرورت ہے؟ اور پھر انسانوں کی خلقت کے لیے، ہدایت کے لیے انبیاء، تو خود کیا ہدایت نہیں کر سکتا؟ مجبور تو نہیں ہے، قادر ہے۔ جب قادر ہے تو پھر ابراہیم کی کیا ضرورت ہے؟ اسماعیل اور داؤد و سلیمان اور موسیٰ اور عیسیٰ کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر خاتم کی کیا ضرورت ہے؟ تو جب خاتم کے سپر سب کچھ کر دیا اس نے خود مالک ہو کر، تو جب وہ مالک ہو کر سارا انتظام خاتم کے سپرد کر سکتا ہے تو خاتم بھی اپنا سارا کام پہلے بیت کے سپرد کر سکتا ہے۔ شفیع امت ہے، جیسے وہ مالک کائنات ہے، کام خاتم نے کیے، اسی طرح خاتم شفیع امت ہیں، لیکن محشر کا سارا انتظام علی کو دے چکے، علی کے ہاتھ میں۔ اور اس منزل پر نہ کسی اور کا نام لیا ہے سرکار نے۔ جتنی حدیثیں اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ لوائے ہم کے نیچے ہم ہوں گے، تم ہوں گے، محشر میں ہم ہوں گے، علی اور تم ہوں گے۔
اور نہ ہی کسی نے اس کے ٹکر کی کوئی دوسری حدیث بنائی کہ جو اس کی نعم البدل ہو جاتی تو تھوڑا سا سہارا ہو جاتا. کوئی بھی سچی جھوٹی روایت یہ نہیں ہے کہ کوئی صاحب چارج لے لیں گے حضور سے. یہاں کا چارج لینا آسان ہے، وہاں کا چارج مشکل ہے. تو مولا علی کے بغیر کام نہیں چلے گا، مولا علی کے بغیر کام نہیں چلے گا. تو یہ پیغام عام کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں عقائد کی درستگی بہت ضروری ہے. اب یہ کہ لکیر کے فقیر بن جائیں، بخاری میں لکھ گیا، مسلم میں لکھ گیا، موطا میں لکھ گیا، ترمذی میں، نسائی میں یہ ہو گیا، ابن ماجہ نے یہ لکھ دیا ہوگا. وہ سب معصوم نہیں تھے، وہ سب ولی نہیں تھے کہ ایک ایک لفظ ان کے اختیار میں تھا یا قلم ان کے اختیار میں تھا، لکھ دیا انہوں نے. لیکن آپ ایک اپنا ڈھانچہ تیار کریں اسلامی. جب تک آپ ایسا نہیں کریں گے، پورا عالم اسلام ایسا نہیں کرے گا، اس وقت تک یہ آسان نہ سمجھیں اس کو، اس لڑائی کو ہلکا نہ سمجھیں. یہ مقام رونے کا مقام ہے، اور روئے لوگ. لاہور میں ایسے جلوس نکلے ہیں کہ لوگوں نے اپنے آپ کو زنجیروں میں باندھا. محرم میں جو جلوس نکالے گئے، ہاتھوں میں زنجیریں باندھی خواتین نے، گلے میں زنجیریں باندھی جلوس میں، اور ڈھاڑے مار مار کے روئے ہیں لوگ. بالکل یہی ہونا چاہیے، یہ رونے کا مقام ہے. وہ تو کہیے کہ یہاں چونکہ اس کو ہم شو نہیں کر سکتے بے ادبی کی وجہ سے، ورنہ اگر عوام کے سامنے وہ چیز آئے تو کوئی سنی شیعہ نہیں بچے گا، کوئی وہابی نہیں بچے گا جو روئے نہ، چاہے جتنا ہی رونا بدعت ہو. اس موقع پر سب کو رونا پڑے گا کہ جو سرکار کی شان میں گستاخی ڈنمارک کے اخباروں نے کی ہے اور ناروے کے اخباروں نے کی ہے. لیکن جلوس صحیح ہیں، احتجاج صحیح ہیں، زیادہ سے زیادہ ہونے چاہیے، رکنا نہیں چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہمارے تمام خوشی کے تہوار رک جانے چاہیے. یہ غم کا ماحول ہے، اس غم کے ماحول میں بسنت نہیں ہونا چاہیے، پتنگیں نہیں اڑنا چاہیے، شرابیں نہیں پینی چاہیے، لائٹیں لگا کے عیاشیاں نہیں ہونی چاہیے. 1 سال اگر رک جائے گا تو کیا قیامت آ جائے گی؟ بخشش نہیں ہوگی کیا؟ اس لیے ابھی تو پورے پاکستان کے تمام عوام کو پتہ ہی نہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. پہلے تو آپ کو اپنے عوام کو بریف کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب کل تاجر برادری ہڑتال کرے گی اور دکانیں بند رہیں گی لاہور کی، تو ایک ایک دن ہر شعبہ، کبھی وکیل احتجاج کریں، کبھی آفسوں کے بیوروکریٹس احتجاج کریں، اسی طرح چھوٹے دکاندار کارخاندار وہ احتجاج کریں، جو بھی لا الہ کہہ رہا ہے وہ احتجاج کریں. لیکن اس احتجاج میں کہتا ہوں کرکٹ فوراً بند ہو جانا چاہیے تھا. داڑیاں رکھ کر آپ میچ کھیل رہے ہو، پیرامڈ میں دعائیں کر کے آپ میچ کھیلنے گئے ہو، تو اتنی مذہبی ٹیم ہے، یعنی اچھی خاصی ملاؤں کی ٹیم بن گئی، تو اتنی پکی مذہبی ٹیم کہ جب چھکا لگتا ہے، چوا لگتا ہے تو سجدہ ہوتا ہے. تو جس کا سجدہ ہو رہا ہے اسی کا محبوب جو ہے اس کی توہین کی گئی ہے، تو کہے کہ مذہبی ٹیم ہے. بھائی کھیل کود آپ بند کر دیجئے اور کہیے کہ ہم غم منا رہے ہیں.
اگر میچ بند ہو جاتا تو سب سے اچھا احتجاج یہ تھا. کوئی اخبار یہ بات نہیں لکھ رہا, یعنی باہر سڑک پہ احتجاج کر لیں گے اور پھر ٹی وی کھول کے ہم تفریح بھی کر لیں گے. تو دونوں کام ساتھ آپ 1400 برس سے کرتے رہے ہو, کب تک یہ ہوگا؟ کب تک یہ ہوگا؟ احتجاج کرو, غم کی شکل سب بنائیں. یہ کیا کہ کچھ کو غم ہے اور کچھ کو غم نہیں ہے. یہ تو حکومتی سطح پر وزیر اور تمام وزراء کو اعلان کر دینا چاہیے تھا کہ پورے ملک کی ہڑتال ہو. میرے سمجھ میں باتیں بہت سی نہیں آتی. صادق گنجی کا قاتل جو تھا, ایران نے اس کو زبردستی کہا کہ بھائی پھانسی دو, ہمارے آدمی کو مارا گیا. تو جس دن اس کو پھانسی ہو رہی تھی قاتل کو, تو پورا ملک ہڑتال کیے ہوئے تھا کہ ہائے ہمارا آدمی مر رہا ہے. واہ بھائی واہ. جب موڈ آئے ملک کا تو احتجاج کر لیں, ہڑتال کر لیں. اور سرکار کی بات آ رہی ہے تو کچھ کر رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے ہیں. یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. ہم ان کی امت میں ہیں, محسن اعظم ہیں, صرف مسلمانوں کے نہیں انسانوں کے. تو یہ تو ہو گیا کہ پہلے تو سب یہ طے کریں کہ صحیح معنوں میں پورے ملک میں احتجاج ہو جانا چاہیے اور غم کی صورت بننی چاہیے. سروں پہ کالی پٹیاں ہونی چاہیے, بازو پہ پٹیاں ہونی چاہیے, خوشیاں موقوف ہونی چاہیے. جب تک کہ وہ اچھی طرح سے گھٹنے ٹیک کر معافی نہ مانگیں, اس وقت تک آپ نہ میچ کھیلیں, نہ بسنت منائیں, نہ کوئی خوشی منائیں, بلکہ غم میں مبتلا ہو جائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تو ایک رخ ہے. اب دوسرا رخ یہ ہے کہ عقائد کی درستگی ابھی سے ہو جانی چاہیے, اس لیے کہ وہ سازشیں کرتے رہیں گے, وہ رکیں گے نہیں. وہ سازشیں کرتے رہیں گے, شرارتیں کرتے رہیں گے. آپ کہاں تک مقابلہ کریں گے اور کیسے انہیں روکیں گے؟ غیر ملکوں کو کیسے روکیں گے؟ وہاں کے عوام کو کیسے روکیں گے؟ وہاں کے اخباروں کو کیسے روکیں گے؟ آپ کو وہ تصویر دکھانی چاہیے اب سرکار کی جو سچی اور حقیقی تصویر تھی, اور جو میں ابھی بتانے جا رہا ہوں اور جو میں بتاتا رہوں گا پورے عشرے میں. صلوات پڑھیے. دیکھیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. انگلینڈ کے اخبار نے آج سے 40 برس پہلے, 40 برس پہلے, ظاہر ہے کہ 40 برس پہلے جو آدمی 40 برس کا ہوگا وہ اب 80 کا ہوگا, اور جو 60 برس کا رہا ہوگا اس وقت وہ مر چکا ہوگا, اس لیے کہ 100 برس کا تو نہیں ہو سکتا. تو لوگوں کو تو یاد نہیں ہوگا, اور جو بچے ہوں گے وہ بچے ہوں گے. تو 40 برس پہلے جو تصویر انگلینڈ کے انگریزی اخبار نے چھاپی تھی, اسی کو انہوں نے اب خاکے کی شکل میں, کارٹون کی شکل میں دیا ہے. ان کارٹونوں کی, خاکوں کی سب سے اہم اور بڑی اور پہلی تصویر جو ہے اس پر آج کی تقریر میں کر رہا ہوں. اور خاکے جو ہیں ان پر میں باری باری بولوں گا, جو کمپیوٹر پر موجود ہیں اور کلرڈ ہیں, رنگین ہیں. ان کے نیچے نعرے لکھے ہوئے ہیں, سلوگنز لکھے ہوئے ہیں, عبارت لکھی ہوئی ہے کارٹون کے نیچے. 40 برس پہلے انگلینڈ کے اخبار نے سرکار کی ایک تصویر چھاپی تھی, اور اس تصویر میں یہ دکھایا تھا کہ سرکار کے ایک ہاتھ میں تلوار ہے اور دوسرے ہاتھ میں قرآن ہے, اور نیچے یہ لکھا تھا کہ یہ قرآن محمد نے اس تلوار کے ذریعے پھیلایا. اس پر بہت احتجاج ہوئے, کتابیں لکھی گئیں, تقریریں ہوئیں. میرا بچپن تھا, لیکن خود میں نے اپنے بچپن میں 12 سال کی عمر میں اس موضوع پر تقریر کی تھی, اور میری تقریر کا عنوان اس وقت تھا جو میں نے لکھنؤ میں کی تھی کہ کیا اسلام بدور شمشیر پھیلا. اس وقت وہ میری 1.5 گھنٹے کی تقریر تھی, اور اس کو میں نے پھر 20 برس کے بعد کراچی میں اسی تقریر کو کیا تھا. لیکن اس وقت چونکہ وہ موضوع تھا, اور اگر مجھے یاد آئی وہ اپنے بچپن کی تقریر جو میں نے کی تھی,
کہ کیا اسلام بزور شمشیر پھیلا، تو ہم 18ویں یا 19ویں تقریر اس کو ہم دہرائیں گے جو ہم نے کبھی لگتوں میں آج سے 40 برس پہلے کی، اگر یاد آ گئی پوری تقریر، اس لیے کہ اس زمانے میں ریکارڈ نہیں ہوتی تھی، تقریر ٹیپ ریکارڈر نہیں چال ہوا تھا، تب کی بات ہے یہ، تو وہ ریکارڈ بھی نہیں ہے مجلس میں۔ اسی خاکے کو بات کو انہوں نے تھوڑا سا آگے بڑھایا، اور اب اس میں انہوں نے یہ بات دکھائی ہے کہ اب ذرا تلوار جو ہے اس کا ڈیزائن بھی بدل دیا ہے انہوں نے، اور انتہائی بھیانک اسٹائل سے اس تلوار کو انہوں نے دکھایا ہے، اور دوسرے ہاتھ میں بجائے قرآن کے اب یہ دکھایا کہ ایک کٹا ہوا سر ہے، اور بالوں سے سر کو پکڑے ہوئے ہیں، اور دوسرے ہاتھ میں تلوار اٹھائے ہوئے ہیں، اور امامے سے ایٹم بم نکل رہا ہے۔ نیچے لکھا ہے کہ یہ سب کو مار ڈالیں گے، پوری دنیا کو ختم کر دیں گے اس تلوار کے ذریعے سے اور اس ایٹم بم کے ذریعے سے۔ سوال یہ ہے کہ آج ہم جتنا بھی اس پر روئیں کم ہے، یہ مسائل ہیں، مسائل، اس لیے کہ اس وقت ہم مظلوم ہو گئے، یہ سرکار پر ظلم ہوا۔ کیوں ظلم ہوا؟ اس لیے کہ دنیا انسانیت نے انصاف نہیں کیا، عدل کی بات نہیں کی ہے۔ عدل کی راہ سے کیوں ہٹے؟ اس لیے کہ ہم عدل کی راہ سے ہٹ چکے۔ اگر ہم عدل کی راہ سے نہ ہٹتے تو آج یہ دن ہمیں دیکھنا نصیب نہ ہوتا، اور ہم اپنے عقیدے کے مطابق، پھر عقیدے کی بات آ رہی، اور پہلے دن بھی میں نے کہا تھا کہ عقیدے کے مطابق، قرآن کے مطابق ہم ان کے انبیاء کے بارے میں ایک لفظ بھی گستاخی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہمارے عقیدے میں وہ سارے انبیاء داخل ہیں۔ آ گئی نا عقیدے کی بات؟ اس کے معنی لڑائی عقیدے کی ہے، عمل کی نہیں ہے۔ اس پر لڑائی نہیں ہو رہی ہے کہ ہم آپ کو نماز نہیں پڑھنے دیں گے، ہم آپ کو روزہ نہیں رکھنے دیں گے، ہم آپ کو حج نہیں کرنے دیں گے، بلکہ توحید سے لے کر عدل، نبوت، امامت اور قیامت پر یہ حملہ ہوا ہے، اصول دین پر حملہ ہوا ہے، مسئلہ عقیدے کا ہے۔ اب اس میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ احتجاج اپنی جگہ، اب ہم اس راہ پر کیسے چلیں کہ یہ نہ ہو، اور یہ سوچیں کہ یہ کیوں ہوا، کیوں ہوا؟ کیا ہم نے سرکار کی یہ تصویر دکھائی ہے اپنی کتابوں میں کہ سرکار ایک فاتح تھے، فتوحات کرتے تھے؟ کیا ہم نے جہاد کی وہ تصویر دکھا دی کہ جو قرآن میں جس کی تعریف نہیں ہے؟ جو تصور جہاد کا قرآن نے دیا، ہم نے وہ رخ کیوں نہیں دکھایا؟ اور بدر سے لے کر حنین تک سرکار نے جو جنگیں کی ہیں وہ خود کی ہیں یا سرکار پہ لا دی گئی ہیں؟ اب آپ کو دوبارہ درست کرنا پڑے گی تاریخ۔ کالجوں میں، اسکولوں میں، یونیورسٹی میں بتائیے کہ سرکار نے کوئی لڑائی فتوحات کے لیے نہیں لڑی، سرکار کو فتوحات کی ضرورت نہیں تھی، فتوحات کے لیے نہیں لڑی۔ یہ سارا سب کچھ جو کچھ ہوا، اس وقت بھی سرکار مظلوم تھے، اس لیے کہ سرکار کو حکم تھا کہ بت پرستی چھڑواؤ اور لا الہ کی صدا دلواؤ اور ان سے لا الہ کہلواؤ۔ سرکار اکیلے تھے، کوئی ساتھی نہیں تھا، مظلوم تھے۔ آپ نے اس مظلومیت کے چیپٹر کو بند کر دیا۔ آپ نے وہ 13 سال مکے کے بیان کرنا چھوڑ دیے کہ کس طرح مکے کے لوگوں نے سرکار کو پریشان کیا، پتھر مارے، زخمی کیا، طائف میں اتنا مارا کہ خون سر سے پیر تک بہنے لگا۔
سرکار پر اوجڑی پھینکی گئی، سرکار کو اپنے گھر سے نکالا گیا، پورے خاندان کو نکال دیا گیا، سوشل بائیکاٹ کیا گیا، کھانا پینا بند کر دیا گیا، فاقے پر فاقے بنی ہاشم کرنے لگے۔ جب تک آپ یہ مصائب نہیں پڑھیں گے سرکار سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ ان کو بتائیے کہ ظالم نہیں مظلوم کا ہے دین۔ صرف اس لیے وہ پیریڈ چھوڑ دیجئے کہ جو لوگ پتھر مار رہے تھے چونکہ وہ کلمہ پڑھ چکے، جو لوگ مظالم کر رہے تھے وہ سب آ کے پہلو میں بیٹھ گئے، ان کو بچانے کے لیے سرکار کی سیرت خراب کر رہے ہیں آپ۔ یہ ہے مسلمانوں کی ٹریجڈی۔ یہ کھل کے بتائیے کہ سرکار مظلوم ہے، اور مظلوم تاریخ اسلام میں محمد سے بڑا مظلوم کوئی نہیں ہے۔ بہت بڑے مظلوم جو مصائب انہوں نے اٹھائے، ایک دن کے مصائب اور ہوتے ہیں، 23 برس کے مصائب۔ جس دن سے 40 برس کی عمر سے پہلے دن لا الہ کہا اس دن سے مصائب شروع ہو گئے۔ کون مصائب بتا رہا تھا؟ کون ساتھ تھا؟ کس نے یہ کہا کہ یہ پتھر ہم اپنے اوپر کھا لیں گے؟ کس نے کہا؟ کون تھا؟ کون شخص ہے؟ کس کا نام لے گیا؟ رہ گیا یہ کہ کیا بدر میں سرکار کہیں لڑنے چلے گئے تھے؟ بھائی انہی سے گھبرا کر پریشان ہو کر حکم الہی سے شہر، اپنا وطن، اپنی ولادت گاہ چھوڑی۔ یہ بھی مصائب ہے۔ ہجرت کرنا بھی مصائب کا رخ ہے۔ بہت بڑے مصائب ہیں اپنے شہر، اپنے وطن کو چھوڑ دینا۔ اور پھر وہ سال تو جو 3 برس گزرے ہیں ہجرت سے پہلے کے، اس کا نام رکھا سرکار نے عام الحزن۔ یہ برس جو ہیں عام الاحزان، یہ سارے برس جو ہیں یہ غم کے ہیں، حزن کے ہیں، رونے کے سال ہیں۔ تو ہجرت خوشی میں نہیں ہوتی، ہجرت غم کی چھاؤں میں ہوتی ہے۔ سال کا پہلا دن ہجرت کا عید نہیں منائی جاتی۔ یہ کوئی انگریزوں کا پہلا دن نہیں ہے جنوری کا کہ مبارکبادیں دی جائیں۔ ان سے وطن چھوٹ رہا ہے، گھر چھوٹ رہا ہے، پریشانی میں 40 قبائل نے گھر گھیرا ہوا ہے قتل کرنے کے لیے، حالت خوف میں گھر سے نکل رہے ہیں، چھپ کے جا رہے ہیں، گھر والوں کو تلواروں کی آنچ میں بھائی کو لٹا دیا ہے۔ مصیبت کا وقت ہے، یہ کوئی خوشی کا وقت نہیں تھا۔ جب مکے سے نکلے مڑ مڑ کے مکے کو دیکھتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے کہ ہائے یہ وطن میرے باپ دادا کا چھوٹ رہا ہے، اللہ کا گھر مجھ سے چھوٹ رہا ہے، مجھ سے اللہ کا گھر چھڑایا گیا ہے۔ یہ مصائب تھے۔ اور پھر روتے ہوئے کہتے تھے کہ یہ سال ہے جس میں 2 عظیم ہستیاں جو میری سرپرست تھی مجھ سے چھوٹ گئیں، ایک ابو طالب اور ایک خدیجہ، اس لیے میں غم کا سال قرار دے رہا ہوں۔ آپ کہیے کہ پہلا دن جو ہے خوشی کا ہوتا ہے سال کا، یہ خوشی کا دن ہے، یہ غم کا دن ہے۔ مسلمانوں کو صدیوں صدیوں ہجرت کا پہلا دن غم کے ساتھ منانا چاہیے تھا۔ معلوم تو تھا اللہ کو کہ انگریزوں کو دیکھ کر مسلمان بھی یہی کریں گے۔ 2 چیزیں بڑی تھیں ہماری، بہت بڑی، اور دونوں ہم نے اپنی ترک کر دیں اور انگریزوں سے لے لی۔ انگریزوں کی نقل کر لی ہم نے، عیسائیوں کی، تمام عالم اسلام نے۔ وہ 2 چیزیں کیا؟ ایک، سال کا پہلا دن عیسائی خوشی سے مناتے ہیں، ہم بھی منائیں گے، مبارکباد دیں گے، اپیلیں ہوتی ہیں۔ ہجرت کا پہلا دن یکم محرم کو مبارکباد دیجیے، ہجرت کا پہلا دن ہے، خوشی سے شروع ہونا چاہیے۔ یہ ہم کئی برس سے دیکھ رہے ہیں پاکستان میں، ہمیں غم سے منانا چاہیے۔
عیسائی خوشی سے مناتے ہیں یکم جنوری، ہم کو نہیں منانا چاہیے۔ اللہ کو معلوم تھا کہ یہ خوشی کا دن قرار دے دیں گے مسلمان یکم محرم کو، اس لیے اللہ نے انتظام کر دیا کہ محرم میں نواسے کی شہادت ہو جائے۔ اب تو نہیں مناؤ گے، اب تو نہیں مناؤ گے، اور انتظام ہو گیا، بشر فاروق و حسین ہو گئے، اب منائیے خوشی۔ تو آپ سے آپ قدرت نے ہی غم کا ماحول پیدا کر دیا کہ پہلی محرم بھی غم ہو گیا اور 10 محرم بھی غم ہو گیا، اب تو خوشی کا نہیں رہا۔ اب دوسری چیز جو عیسائیوں سے نقل کی مسلمانوں نے، وہ کیا ہے وہ بھی سن لیجیے آپ، اور اسی پہ عامل ہیں عیسائیوں کی نقل میں۔ وہ کیا ہے؟ کرسمس، عیسیٰ کی ولادت مناتے ہیں عیسائی اور اس کی خوشی مناتے ہیں۔ مسلمانوں نے کیا کیا؟ چونکہ ان کے نبی عیسیٰ، وہ کہتے ہیں وہ تو جی گئے، سولی چڑھے اور اس کے بعد جی گئے، اور ہم یہ کہتے ہیں وہ مرے ہی نہیں ہمارے عقیدے کے مطابق۔ عیسائی کہتے ہیں نہیں، تیسرے دن زندہ ہو گئے۔ تو اب وہ غم مناتے ہی نہیں حضرت عیسیٰ کا، صرف خوشی مناتے ہیں ولادت کی 25 دسمبر کو۔ ہم نے عیسائیوں سے یہ بات لے لی، ہم صرف عید میلاد النبی مناتے ہیں۔ پورا عالم اسلام محمد کی ولادت مناتا ہے اور اس کی خوشی میں جھنڈے نکالتا ہے اور میلاد کرتا ہے، لیکن اب تک 1400 برس گزر گئے، وفات نہیں منائی، محمد کا غم نہیں مناتے۔ یہ ہم نے عیسائی کی نقل کی، چونکہ وہ عیسیٰ کا غم نہیں کرتے اس لیے ہم بھی نہیں کرتے۔ چینج کرنا پڑے گا آپ کو، جیسے آپ ولادت کی خوشی مناتے ہیں، محمد کا غم سعودی عرب سے اپیل کر کے منوانا پڑے گا۔ چھٹی کروائیں پوری دنیا میں، ہر اسلامی ملک سرکار کی وفات کی چھٹی کرے، اور جیسے کسی ملک کا پریزیڈنٹ مرتا ہے، عیسائی مرے یا یہودی، تو جھنڈے یہاں سرنگوں ہوتے ہیں، غم قرار دیا جاتا ہے۔ 3 دن کا سوگ ہوگا، تو آپ بھی 3 دن کا سوگ سرکار کا کروائیے، کروانا چاہیے نا، سارے اسلامی ملکوں کو کرنا چاہیے۔ تو پہلے تو یہ طے کر لیں ہم کہ پورا عالم اسلام سرکار کی ولادت کے ساتھ ساتھ وفات کا غم منائے۔ بھئی میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ ہونا چاہیے نا۔ تو جتنے بھی احتجاجی جلسے ہوں اس میں یہ اپیل کی جائے کہ اگر ہم پہلے غلطی کی ہے تو کوئی بات نہیں ہے کہ غلطی کو ہم درست کر لیں، یا ہم بھول گئے تو پھر یاد کر لیں۔ دونوں تاریخیں منائیں، 2 تاریخیں ہونی چاہیے، ایک ولادت کی، ایک وفات کی۔ ایک چینل پورا مختص ہونا چاہیے سرکار کی ذات کے لیے، جس میں رات و دن، جیسے آپ نے قرآن کا چینل کھولا ہوا ہے، جیسے کیو ٹی وی ہے، رات و دن نعتیں ہو گئی ہیں، تو اسی طرح نثر میں سیرت رسول، اور یہ قید نہ ہو کہ کسی ایک فرقے کے لوگ ہی بات کریں، سب کو وقت دیا جائے۔ جب اتنا پیسہ ملا ہے پاکستان کو کہ وہ 50 چینل کھول سکتا ہے، تو اس موقع پر غیر قوموں کو اس چینل کے ذریعے مختلف زبانوں میں، دنیا کی جتنی زبانیں ہیں، انگریزی ہو، ڈچ ہو، فرینچ ہو، جرمن ہو، ہر زبان میں لیکچر ہو محمد پر، سیرت پر، اور وہ سیرت بتائی جائے کہ جس سے صحیح معنوں میں خاکہ بنے، اسلامی خاکہ بنے۔ اور اس کے لیے آپ پہلے سے میٹنگ کر لیجئے، بحث کر لیجئے کہ کیا دینا ہے اور کیا نہیں دینا۔ اپنی لڑائی خود لڑ لیجئے، وہاں آ کے کیوں لڑیے؟ ساری لڑائیاں ٹی وی پہ کیوں ہیں؟ عورتوں کی لڑائیاں بھی ٹی وی پہ دکھائی جا رہی ہیں، گھر کرائے کے مکان کے جھگڑے بھی اسی پہ طے ہو رہے ہیں، فقہی مسئلے بھی ٹی وی پہ، یعنی ٹی وی نہ ہو گیا کہ اندھے کے ہاتھ بٹیل لگ گئی۔ جو آپ کے مسائل ہیں وہ مسائل آپ کے گھر میں رہیں، ٹی وی پہ دکھا کے کیسے حل ہو جائیں گے؟ غیر ملکی تو اس کو تفریح بنا کے پیش کرتے ہیں، ان کے تو کوئی تفریح ہے ہی نہیں، ان کے پاس تو کوئی موضوع نہیں ہے، بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ کے پاس تو مقاصد ہیں، آپ کے پاس تو موضوع ہے،
جب آپ کے پاس موضوع ہیں تو آپ انہیں ترک کیوں کر رہے ہیں؟ اب تو ترک نہ کریں، وہ ترک کا زمانہ گزر گیا کہ جب ایک کو لے لیا اور ایک کو ترک کر دیا، وہ دور نہیں ہے۔ اب تو ترک کرنے میں نقصان ہے۔ ہر زبان میں سیرت پیغمبر سمجھائیں، قرآن سے سیرت سمجھائیں۔ سب سے اچھی سیرت قرآن سے سمجھائی جا سکتی ہے۔ سرکار نے کوئی لڑائی اپنی زندگی میں نہیں لڑی، نہیں لڑی۔ مدینے آئے تھے، کافروں سے بچ کے آئے تھے، جان بچا کر آئے تھے۔ انصار نے ساتھ دیا تھا۔ حج کرنے انصار گئے تھے تو انصار نے کہا تھا کہ ہم آپ کے ماموں ہیں اور ہم آپ کا ساتھ دیں گے اگر یہ مکے والے آپ کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں۔ آپ مدینے آ جائیے، آپ اپنے ننیال آ جائیے، آپ کی دادی کا گھر ہے۔ بھائی تو اس احسان کو کیوں بھول جاؤ کہ لفظ آ رہا ہے دادی، یعنی کہیں سے آپ گھر والوں کو بھول نہیں سکتے، گھر والوں کے احسان۔ حضرت عبد المطلب کی والدہ جناب ہاشم کی زوجہ سلمہ مدینے کے سردار کی بیٹی ہیں، 4 پشتیں گزر چکی ہیں اور اب تک وہ اپنے آپ کو ماموں کہتے ہیں، حالانکہ عبد المطلب کے ماموں ہوتے تو ہوتے۔ سرکار سے کہہ رہے ہیں ہم آپ کے ماموں ہیں، چونکہ آپ کی پردادی یہاں کی تھی تو ہم آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہیں۔ تو اس میں رخ یہی ہے کہ بنی ہاشم جتنی بھی عورتیں بیاہ کر لائے، ایسی عورتیں بیاہ کر لائے کہ پہلے گھرانہ دیکھا کہ جو عورت لا رہے ہیں اس عورت کا خاندان ہماری اولاد کا ساتھ دے گا کہ نہیں دے گا، تو یہاں تک دکھا دیا بنی ہاشم نے کہ یہ اسلام پروان نہ چڑھتا اگر انصار مدینے لے کر سرکار کو نہ جاتے۔ ایک بیوی کی وجہ سے کیا پرورش تھی اس کی، یہ کیسے اپنے اکلوتے بیٹے عبد المطلب کو پالا، کلیجے پہ سل رکھ لی، کلیجے پہ سل رکھ لی۔ بیٹا سہارا تھا، شوہر مر چکا تھا، بیوہ تھی، چھوٹ رہا تھا بیٹا، لیکن اجداد کا مسئلہ تھا، دین کا مسئلہ تھا۔ یعنی سلمہ یہ جانتی تھیں کہ کیا مقاصد ہیں توحید کے اس خاندان کے، ورنہ کبھی بیٹے کو اجازت نہ دیتی کہ بھائی کیوں جا رہا ہے ددیال، جب اب تک 12 برس تک ننیال میں پلا ہے تو اب کیوں جائے۔ لیکن دیکھا رخ بیٹے کا مزاج کہ وہ خود جانا چاہتا ہے، راستہ روک لیا تھا تمام مدینے والوں نے مطلب کا کہ تم نہیں لے جا سکتے شیبہ کو، تیر و کمان فوجیں آ گئی تھیں سرحد پر، کیسے تم ہمارے یہاں کا فرزند لے جا سکتے ہو، ہمارا نواسا ہی۔ لیکن خود جب بیٹے نے تقریر کی اور خطبہ دیا اور ماں کو سمجھایا کہ ہمارا جانا ضروری ہے، ہم کعبے کے وارث ہیں جو ابراہیم نے بنایا ہے، ہم اس کے وارث ہیں، ہمارے علاوہ کوئی وارث نہیں، چچا لینے آئے ہیں، میں تنہا وارث ہوں اور ہاشم مجھے وارث بنا کے گئے۔ تو گویا باپ کو نہیں دیکھا عبد المطلب نے، روحانی طور پر یہ معلوم ہے کہ میں اس کعبے کا رکھوالا ہوں، متولی ہوں، اور گئے، پلے بڑھے وہیں رہے۔ اب ماں یہیں نہیں، ماں مکے نہیں رہی۔ اب آپ یہ رشتہ دیکھیے کہ سارے مدینے والے تیسری پشت میں، یعنی سلمہ کے بیٹے عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ اور ابو طالب اور عبداللہ کے بیٹے محمد، اور 40 برس کی عمر، کتنا فاصلہ گزر چکا ہے۔ سلمہ کا بھی انتقال کب ہو چکا، عبد المطلب کا بھی انتقال ہو چکا، عبداللہ کا بھی انتقال ہو چکا، لیکن ان کی محبت دیکھیے کہ ہم آپ کو لے کے آتے ہیں، اور لے آئے مدینے۔ بس یہ حسد تھا مکے والوں کا کہ جس کو ہم قتل کر دینا چاہتے تھے اس کو بچانے والے کون ہیں؟
تو ہم انصار کا نام و نشان نہیں رہنے دیں گے۔ جس نے محمد کی سرپرستی کی نبوت کے آغاز میں، مکے کے کافروں نے سب سے انتقام لیا، اور ایسا انتقام لیا کہ صدیوں نہیں ختم ہوا۔ انصار سے بھی انتقام لیا کہ ان کو کوئی حصہ اسلام کی تاریخ میں نہیں دیا گیا، نام و نشان ان کا مٹ گیا، تاریخ میں نہیں ہے۔ زمینیں دی، گلے لگایا، بھائی بنایا، باغات دیے، مدینے میں رہنے کو جگہ دی، لیکن کچھ نہ ملا انہیں۔ انصار کو کچھ نہیں ملا، سب مہاجرین کو ملا، پکے پھل سارے مہاجرین کو ملا۔ اور حد یہ ہے کہ سرکار کو اتنا خیال ہے انصار کا کہ سرکار فتح مکہ میں داخل ہوتے ہیں مکے میں، اور اب چاہتے تو مکے میں رہتے، گھر موجود تھا، باپ دادا کے گھر تھا، لیکن صرف بت توڑ کر کعبے کی تطہیر کر کے واپس ہو گئے، کچھ سوچ کے واپس ہو گئے۔ اگر چاہتے تو اپنے شہر میں رک جاتے، اس لیے کہ قرآن میں کہا گیا تھا جب اللہ نے قسم کھائی تھی، لا اقسم بہذا البلد انت حل بہذا البلد وبلد وما بلغ، قسم ہے باپ کی اور قسم ہے بیٹے کی اور جس جگہ تم رہ رہے ہو، اس چار دیواری اس سرزمین کی قسم ہے کہ ایک دن ہم تم کو فاتح بنا کے اسی سرزمین پر لائیں گے۔ باپ کی قسم اور بیٹے کی قسم، کون ہے وہ باپ بیٹے جس کی قسم کھا کے اللہ نے کہا کہ ہم ایک دن مکے میں تم کو لائیں گے اور شان سے لائیں گے؟ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ کیوں باپ اور بیٹے کی قسم کھائی؟ کہ باپ اور بیٹے کی وجہ سے وہ دن آئے گا کہ تم واپس آؤ گے۔ باپ ابو طالب ہے، بیٹا علی ہے۔ قرآن میں سورہ رکھا ہوا ہے، کوئی تاریخ کی بات نہیں۔ ہم لائیں گے تمہیں، اور آئے، عزت سے لائیں گے، ناکے پہ بیٹھ کے آؤ گے، کالا امامہ سر پہ بندھا ہوگا، کاندھوں پہ شملے پڑے ہوں گے، 12,000 تلواروں کے سائے میں آؤ گے، اور بغیر جنگ کے اور بغیر خون ریزی کے تم مکے میں داخل ہو جاؤ گے۔ ایک بھی قتل نہیں ہوا، اس لیے کہ اپنی سرزمین میں آ رہے تھے، اللہ کی سرزمین پر آ رہے تھے۔ اعلان کر دیا تھا، اعلان بھی ایسا اعلان کہ جن بھائیوں نے یوسف کو کنویں میں پھینک دیا تھا اور قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن وہی بھائی جب یوسف بادشاہ بنے اور دربار میں داخل ہوئے تو یوسف نے ان بھائیوں کو گلے لگا لیا کہ جو یوسف کو قتل کرنا چاہتے تھے، تو یہی کہا کہ ہمارا تمہارا معاملہ ایسے ہے جیسے یوسف نے اپنے حاسد بھائیوں کو معاف کر دیا تھا، ہم تم سب کو معاف کرتے ہیں، جاؤ طلقاء، ہم نے تمہیں چھوڑ دیا۔ لفظ دیا نبی نے طلقاء لفظ طلاق سے ہے، یعنی ہم نے تمہیں چھوڑ دیا، آزاد کر دیا، یعنی سزا نہیں دے رہے، نہ بدر کی سزا، نہ احد کی سزا، نہ خندق کی سزا، نہ سازشوں کی سزا، پتھر مارنے کی سزا نہیں، اوجڑی پھینکنے کی سزا نہیں، معاف کر رہے ہیں، گھر کے دروازے بند کر لو، اور واپس آ گئے۔ اور پھر حنین کی لڑائی، وہی لوگ جو تازے کلمہ پڑھے ہوئے تھے سب حنین میں آئے تھے۔ ایک وہ تھے جو بدر والے تھے، وہ جو تھے احد والے تھے، خندق والے، خیبر والے، اسٹیج بائی اسٹیج، درجہ بدرجہ کلمے پڑھے تھے۔ یہ آخری لوگ تھے، آخری قسط، اور آخری قسط وہاں موجود ہے حنین میں، اور سب سے زیادہ مال غنیمت حنین میں ملا، اور جو نئے آئے تھے ان کو کئی گنا زیادہ دے دیا، اور جب بڑھ چکا تو انصار مدینہ روتے ہوئے آئے، آنکھوں میں آنسو، ابھی جنہوں نے کلمہ پڑھا ان کو آپ نے اتنا مال دے دیا، اور ہم کو کیا ملا؟ تو کا مال تمہیں بھی مل سکتا ہے، جتنا ان کو ملا ہے اس سے زیادہ مل سکتا ہے، لیکن ایک بات کا جواب دے دو، مدینے سے تم ہمیں لے کے آئے ہو،
ہم ان کے ساتھ مکے واپس جا سکتے ہیں اور وہیں مر سکتے ہیں اور وہیں قبر بن سکتی ہے. دو چیزوں میں سے ایک چیز لے لو، یا اتنا مال غنیمت لے لو یا مجھے واپس لے کر چلو اور قیامت تک تمہاری زمین پر سوؤں گا مکے کو چھوڑ کر. چاہتے کیا ہو؟ آپ کو پتا ہے جب سرکار واپس چلے تو فخر سے انصار یہ کہتے چلے یہ مال لے کر جا رہے ہیں، میں محمد لے کے جا رہا ہوں. ہم سب محمد کو لے کے جا رہے ہیں. ان کے حصے میں مال آیا، ان کے حصے میں مال آیا، ہمارے حصے میں محمد آیا. اور جو فیصلہ کیا تھا کہ مدینے کی سرزمین پر سو گئے، رہ سکتے تھے مکے میں اور وہیں قبر بھی بن سکتی تھی، وہیں روزہ ہوتا، لیکن انصار کو عزت عطا کرنی تھی. چونکہ انہوں نے اتنی بڑی وفا کی تھی اس لیے سرکار نے ان کو انعام دیا. تو اس نظر سے رسالت کو دیکھو کہ جو جتنا بڑا کام کرتا ہے قدرت اپنے محبوب کے ذریعے، اپنے حبیب کے ذریعے احسان اتار کے اس سے بڑا تحفہ دے دیتی ہے. چونکہ انصار نے ایثار کیا تھا تو اس کے صلے میں مدینے کی سرزمین کو بس یہ ہے کہ مکہ آفتاب ہے تو مدینہ مہتاب ہے. اور کہہ دیا کہ اگر حج کو آنا اور تم نے نبی کی زیارت نہیں کی تو حج قبول نہیں ہے. سورہ نساء میں اعلان ہو گیا کہ بغیر قبر نبی کے حج قبول نہیں ہوگا. آج ہر حاجی کو مدینے جانا پڑتا ہے. یہ انصار کا فخر ہے، یہ انصار کا فخر ہے کہ اس سرزمین پر سب کو جانا پڑ رہا ہے. انصار کی زمین پر سو رہے ہیں. انصار کا عطیہ ہے وہ مسجد نبوی. انصار نہ رہے، نہ انہیں کوئی منصب ملا، نہ عہدہ، نہ تاریخ میں وہ زندہ ہیں، نہ ان کو خلافت ملی، نہ بادشاہی، نہ ملوکیت. انصار میں کا ایک بھی خلیفہ نہ بنا. لیکن کم از کم انصار کا یہ فخر کیا کم ہے کہ ہماری زمین پہ مدینے میں نبی سو رہے ہیں. کیا کم فخر ہے ان کے لیے؟ یہ بہت بڑا فخر ہے. تو یہ انعام دیا سرکار نے، انہیں انعام دیا. تو انسان کو ان کی خدمت پر اتنا بڑا انعام سرکار دے دیں اور اہل بیت جو ساری زندگی خدمت کریں ان کو کچھ نہیں دیں گے تو مانیے کہ ان کو کیا دیا ہے سرکار نے، کچھ ان کو بھی تو دیا ہوگا. تو فیصلہ یہی ہو گیا، اسی میں فیصلہ ہو گیا کہ مال لے جائیں مکے والے، نبی لے جائیں انصار. تو آج یہ فیصلہ کرنا ہوگا امت کے پاس مال ہے یا نبی. دو گروپوں میں سے ایک فیصلہ آپ کو کرنا ہوگا. اگر مال کو لیے بیٹھے رہیں گے تو ایسے کھا کے آتے رہیں گے. اگر آپ ان سے مال لیتے رہیں گے تو ایسے کھا کے آتے رہیں گے. کہیے ہمیں نبی چاہیے، مال نہیں چاہیے. ہم غربت میں زندگی گزاریں گے، جتنا گیہوں چاول ہوتا ہے پنجاب میں وہی کھائیں گے. یہ سندھ کا پانی بس یہی پیئیں گے، یہی پنجاب کا پانی چاہیے. ہمیں نہیں ڈالر چاہیے کہ تم سے ڈالر لے کے ہم اپنے نبی کو برا کہلوائیں. یہ ہمیں منظور نہیں ہے کہ وہ ہمیں دباؤ میں لے لیں، وہ ہمیں دباؤ میں لے لیں. بن جاؤ نا انصار، ساری امت انصار بن جاؤ. سعودی حکمراں بھی انصار بن جائے. ہمیں نبی چاہیے اس لیے کہ آخرت میں ہمیں نبی سے ہی سامنا ہے. دولت وہاں کام نہیں آئے گی. میں شام غریبہ کی مجلس میں کہہ چکا، حکومتوں سے بخشش نہیں ہوگی کہ ہم نے اتنی بڑی حکومت بنائی تھی اللہ ہمیں بخش دے. نہیں، حکومت مسلمانوں کو جب بھی ملے اس کا فلسفہ الگ ہے. اللہ نے کہا وہ مہلت ہوتی ہے، حکومت نہیں ہوتی، مہلت ہوتی ہے. وہ مہلت امتحان کی ہوتی ہے کہ ایسا تو نہیں کہ کوئی مسلمان تمہارے دور حکومت میں ظلم کے ساتھ مارا گیا. تو ایسی کون سی حکومت ہے کہ جس دور میں کوئی مظلوم نہ مارا گیا ہو؟ وہ حکومت آپ ہمیں دکھا دیجئے. کوئی ایسی اسلامی حکومت دکھا دیجئے کہ جس کے دور میں کوئی بے خطا مسلمان نہ مارا گیا ہو. تو مسئلہ تو حل نہیں ہوگا. پھر مسئلہ عقائد پہ واپس آ گیا. اور خاکہ یہ دکھانا ہے
کہ بدر سے حنین تک سرکار نے کوئی لڑائی نہیں لڑی، حملہ ہوا تو دفاع کیا۔ بات تو جب تھی کہ انتقام لینے کے لیے بدر میں پہلی ہجری میں مکے پر جا کے حملہ کر دیتے، اب تو لشکر تھا، جا کے مار پیٹ کے مکے والوں کو برابر کر دیتے۔ جب آ گیا لشکر، اطلاع مل گئی، اس کے بعد مشورہ کیا کہ کچھ رشتہ دار تمہارے اس طرف ہیں، تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ تو زیادہ تر لوگوں نے مشورہ دیا گھر میں ہی بیٹھے رہیں، باہر نہ جائیں، دروازہ بند کر لیں، ان کو مدینے کی گلیوں میں آنے دیں، گھیر گھیر کے ماریں گے۔ تو اس کے اوپر مرداد نے یہ کہا، تقریر کی، مرداد نے کہا سرکار ہم یہودی نہیں ہیں، موسیٰ کی قوم نہیں ہے کہ جس نے موسیٰ سے یہ کہہ دیا تھا جنگ کرنے کے لیے تم جاؤ اور تمہارا اللہ جائے، ہم یہیں بیٹھے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ جائیے اور آپ کا خدا بدر میں جائے، ہم جان دے دیں گے، آپ پر تیر نہیں آنے دیں گے، ہم آپ کے سامنے آ جائیں گے، ہم دفاع کریں گے۔ تو سرکار نے دفاع کیا، حملہ انہوں نے کیا۔ اب یہ بھی تو بتاؤ کہ کیسے دفاع کیا؟ جنگ نہیں کی، نہ احد میں، نہ بدر میں، نہ خندق میں، نہ خیبر میں، انہوں نے گھیرا مدینے کو آ کے، خندق میں بھی گھیر لیا مدینے کو، احد میں تو آئے تھے مارنے، اعلان ہوا تھا کہ 3 آدمیوں کے سر چاہیے، حمزہ کا سر چاہیے، محمد کا سر چاہیے، علی کا سر چاہیے، تینوں کا سر لینے آئے، تو بھائی سر کاٹنے آئے تھے۔ تو اب محمد کو یہ حق اللہ نے دیا ہے کہ دفاع کرو۔ ہاں عیسائی کو یہ بتاؤ کہ وہ محمد کو مار ڈالنا چاہتے تھے، وہ محمد کے تمام مددگاروں کو مار ڈالنا چاہتے تھے، وہ حمزہ کو قتل کرنا چاہتے تھے، وہ علی کو قتل کرنا چاہتے تھے، تو محمد سب کو بچانا چاہتے تھے اور بچایا، سب کو بچایا، سب کو بچایا۔ اور اس کے بعد یہ احتیاط برتی کہ جن کافروں نے تکلیف پہنچائی ہے، اعلان کیا کہ دیکھو اگر کوئی بھاگنا چاہے تو بھاگ جانے دینا، دوڑ کے پیچھا نہ کرنا، یہ پہلی لڑائی ہے۔ اور محمد کا منشور، محمد کا پورا خطبہ سناؤ کہ بدر کی لڑائی شروع ہونے سے پہلے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر کہا پروردگار پورے روئے زمین پر اللہ کا نام لینے والی صرف یہی ایک جماعت ہے، یہ 313 افراد ہیں، اگر آج یہ مٹ گئے تو روئے زمین پر تیرا نام لینے والا نہیں ہوگا، اس لیے کہ اب نبی نہیں آنے والا ہے، جب نبی نہیں آئے گا تو امت نہیں بنے گی، جب امت نہیں بنے گی تو اب اللہ کا نام کون لے گا؟ یہ تو آخری منزل تھی کہ اللہ کے سامنے کہنا پڑا کہ اب کون تیرا نام لے گا۔ تو ان کی لاج رکھ، ان کو بچا لے، یہ نہیں کہ فتح دے دے، میں مکہ چھین لوں، مکے پہ قبضہ کر لوں، عرب میرا ہو جائے، زمینیں میری ہو جائیں، دولت میری ہو جائے، سلطنت بن جائے۔ سلطنت نہیں بنانی، ان کو بچانا ہے تاکہ جو لا الہ کو آگے بڑھائیں گے ان کی زندگیاں ہو جائیں۔ دولت سے کام نہیں ہوگا، اصل مقصد یہ ہے کہ جو مقاصد کو آگے لے کے بڑھیں گے ان کو بچانا ضروری ہے، جنگ ضروری نہیں ہے۔ اگر یہ آپ کے سمجھ میں آ جائے عقل شریف میں تو آپ سمجھ لیجئے کہ علی کو بعد نبی جنگ نہیں کرنی ہے، حسن اور حسین کو بچانا ہے جو کلمے کو آگے بڑھائیں گے۔ جو اللہ کا نام لیوا ہے وہ قتل نہ ہو جائے۔ تو علی کو بھی حکومت مقصد نہیں ہے، علی بچانا چاہتے ہیں ان لوگوں کو جو دین کو لے کے آگے بڑھیں گے، اور علی کامیاب ہو گئے جیسے محمد بدر میں کامیاب ہو گئے تھے، 313 کے لوگوں کو بچا لیا جو نام لیوا تھے خدا کے نام کو آگے بڑھنا ہے، ویسے علی نے بھی بچا لیا، ایک کو بھی قتل نہیں ہونے دیا جو دین کو لے کے آگے بڑھنے۔ علی کے لیے خلافت ضروری نہیں تھی، علی کے لیے حسن اور حسین کی زندگی ضروری تھی۔
علی کے لیے حسن اور حسین کی زندگی ضروری تھی، امامت کا سلسلہ، ہدایت کا سلسلہ جاری ہونا تھا. جنگ ہوتی تو سب مارے جاتے، کوئی ضروری نہیں علی کے لیے. اور اسلام کا مقصد کبھی جنگ رہا ہی نہیں. آپ نے جہاد کا تصور غلط دیا ہے. جہاد کرتے ہوئے آگے نہیں بڑھ جانا ہے، اپنے حدود میں رہ کر. اور نہیں ہو سکتا جہاد جب تک اپنے نفس سے جہاد نہ ہو چکا ہو. اور محمد نے جن کی ٹریننگ کی تھی، تربیت کی تھی، ان کو یہ معلوم تھا کہ جہاد ناممکن ہے جب تک اپنے نفس سے جہاد نہ کر لیا گیا ہو. اور نفس کا جہاد یہ ہے کہ بچی کو گود میں لیے ہوئے بھاگ رہا ہے خیمے سے نکل کے. علی کی تلوار اٹھ چکی ہے، اس کے سر تک پہنچ چکی ہے. جیسے ہی نظر گئی کہ گود میں ایک بچی ہے، تلوار ہٹا لی، جانے کا موقع دیا، لیکن آگے بڑھا. دوسرے نے، مسلمان نے تلوار مار دی، بچی گود سے گری، گھوڑے کے قدموں میں آ گئی، وہ بھی مارا گیا، بچی بھی ماری گئی. علی نے پلٹ کے کہا کیا تم نے نہیں دیکھا تھا کہ تلوار پہنچ چکی تھی سر پر اور میں نے واپس کیا؟ تو اتنا ہی سوچ لیتے کہ میں نے اس کو چھوڑا کیوں اور تم نے اسے مار دیا. آپ نے دیکھا یہ مشہور تھا محمد کا. اور حد یہ ہے کہ قیدی بن جائیں بدر کے بچے ہوئے لوگ، ان کو رسیوں میں باندھ لیا جائے تو رات کو ٹہل ٹہل کے خیمے میں بے قراری کے عالم میں سب کو اٹھائیں، مجھے لے کے چلو جہاں قیدی ہیں خیمے میں. اور جا کے ایک ایک کے بازو کی رسی کو کھول کے ڈھیلا کیا. کرہانے کی آوازیں آ رہی ہیں، شاید ان کے ہاتھ بہت زور سے باندھے گئے ہیں. یہ ہے دنیا کا منشور. آج اگر تم یہ بتا دیتے کہ محمد نے اپنے قیدیوں کے ساتھ سلوک کیا کیا تو پھر احتجاج کر لیتے کہ آج مسلمان قیدیوں کے ساتھ یہودی اور عیسائی کیا کر رہے ہیں. بتاؤ تو کہ محمد نے کافر قیدیوں کے ساتھ کیا کیا کہ ان کے بازو کھلوا دیے. اور پھر اس کے بعد اختیار دیا اللہ نے، چاہو تو انہیں قتل کر دو اور چاہو تو دیت لے کے انہیں چھوڑ دو. محمد نے سب کو چھوڑ دیا، معاف کر دیا. اور شرط کیا لگائی کہ تم میں سے جو پڑھے لکھے ہیں وہ مدینے کے بچوں کو پڑھائیں، یہی ہے تمہاری جاں بخشی. یعنی رخ موڑ دیا قید کا علم کی طرف. یہ تو ہے پہلی لڑائی. دوسری لڑائی انتقامی تھی، حملہ کرنے آئے تھے. محمد نے تو حملہ نہیں کیا تھا. تو آپ یہ کیسے لکھ رہے ہیں کہ اسلام فتوحات کا دین ہے؟ تلوار کے زور سے نہیں تھا. یہ تصویر دکھانی پڑے گی، بتانی پڑے گی. جب تک آپ اپنے نبی کو مظلوم نہیں دکھائیں گے کام نہیں چلے گا. اور اتنے مظلوم ہیں احد میں سرکار کہ دو قوت بازو حفاظت کرنے والے دو، علی اور حمزہ. اور حمزہ شہید ہو جاتے. اور جو ظلم ہوا حمزہ پر، اس لیے آپ حمزہ کی شہادت نہ بیان کریں کہ مارنے والے بعد میں کلمہ گو ہو گئے. تو یا تو ان کو بچا لیجئے یا اسلام بچا لیجئے، دو میں سے کوئی ایک چیز بچا لیجئے. قیامت خیز احد کو بیان کیجیے اور روئیے اس پہ، اس لیے کہ سرکار نے حکم دیا رونے کا. سرکار کو تو سمجھیے. سرکار بتانا چاہتے ہیں کہ یہ کافر یہ مشہور کریں گے کہ محمد حملے کر کر کے فتح کرنا چاہتے تھے اور ہم پر ظلم کر رہے تھے. سرکار نے بتایا ہم ظلم نہیں کر رہے، یہ ہم پر ظلم کر رہے ہیں، یہ ہم پر ظلم کر رہے ہیں. اور صرف اتنی سی بات پر کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں اللہ ایک ہے، یہ ہم پر ظلم کر رہے ہیں. اور دیکھو یہ ظلم کیا ہے ہمارے اوپر کہ میرے چچا کو کس بے دردی سے قتل کیا گیا ہے. اور اس کے بعد کیا کیا گیا ہے، اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے کہ جب لاش کو دیکھا ہے تو چیخیں مار مار کے روئے اور کہا کہ چادر ڈال دو، اس لیے کہ پتہ چلا ہے بہن آ رہی ہے، صفیہ آ رہی، حمزہ کی بہن آ رہی، سرکار کی پھوپھی آ رہی. چادر چھوٹی تھی، حمزہ کا قد لمبا تھا، طویل القامت تھے، تو اگر پیروں کی طرف چادر کھسکتی تو سر کھل جاتا تھا. تو چہرہ بند کروا دیا، پیر کھلے تھے. تو کہا گھاس توڑ کے، صحرا کی گھاس توڑ کے لاؤ.
پیر بھی چھپا دو کہ لاش کے کسی حصے پر صفیہ کی نظر نہ پڑے. یہ چیزیں کیوں نہیں پڑھتے مسلمان؟ اور اتنے مسلمان مارے گئے احد میں کہ جب سرکار مدینے میں آئے تو کوئی گھر ایسا نہیں تھا کہ جس گھر سے رونے کی آواز نہ آ رہی. اس سے بڑی اور محمد کی مظلومیت کیا ہوگی؟ کون سی لڑائی کے بعد محمد نے جشن منا لیا؟ کوئی فتوحات کی خوشی کی ہے؟ جنگ نہیں تھا مقصد، دفاع تھا. تم نے حملہ کیا ہے، ہم نے اپنے آپ کو بچایا. بچانے میں انسان وار کرتا ہے، وار کو روکنے کے لیے وار کرتا ہے. اور محمد نے خود کب کسی پہ وار کیا؟ کبھی زندگی میں تلوار ہی نہیں چلی. پیار اور محبت. تلوار لٹک رہی ہے، آرام کر رہے ہیں، کافر آ گیا، تلوار اس نے اٹھا لی اور جگایا. کہا محمد اب تمہیں کون بچائے گا؟ تلوار تمہاری ہے، اب تمہیں کون بچا سکتا ہے؟ اس وقت آپ نے کہا میرا خدا مجھے بچائے، میرا خدا مجھے بچائے. ایک جملے نے قدموں پہ اسے گرا دیا. اتنا یقین ہے تمہیں اپنے خدا پر، اس کے معنی ہے. تو محمد تو یہ بتانے آئے تھے کہ وہ ہے. آج عیسائی یہودی بھی محمد کی ہی وجہ سے مانا ہے کہ وہ ہے. ہندوستان کا کافر بھی محمد کی وجہ سے مانا ہے کہ وہ ہے. اسلام سے پہلے کوئی نہیں مانتا تھا کہ وہ ہے. ایک کا تصور اسلام نے پوری دنیا کو دیا، واحد کا تصور سرکار نے دیا، اور ساری دنیا توحید کے عقیدے سے اسلام کے متاثر ہوئی، اثر لیا. پوری انسانیت پر احسان ہے سرکار دو عالم. لا الہ کا قدموں پہ گر گیا. اسی بات کو اقبال نے کہا بے تیغ بھی لڑتا ہے سرکار. محمد بغیر تیغ کے لڑ رہے تھے، تیغ تھی نہیں. مومن کیا کہوں میں، اس لیے کہ وہاں پر مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ مسلم کی بات ہوتی ہے، اقبال مومن کی بات کرتے ہیں. مسائل تو بڑے ہیں نا، مطلب اتنی نزاکتیں ہیں کہ میں کس کس موضوع پر بولوں اور کدھر کدھر جاؤں. شاخیں ہیں. اقبال تو ایمان کی بات کرتے ہیں، اور جو مومن کی تعریف ہے قرآن کی شکل کہ پہلے اسلام ہے، مسلم ہے، پھر مومن ہے، اس کے بعد متقی ہے، اس کے بعد محسن ہے. یہاں سمجھے کہ ہم مسلم ہو گئے، لا الہ کہہ لیا تو ہم سب کچھ ہو گئے. نہیں، منزل بڑھتی ہے. پہلے مسلم ہے، پھر مومن ہے، پھر مرتبہ بڑھتا ہے تو متقی بنتا ہے، اور آخری منزل ہے محسن. اور محسن کے لیے یہ نہیں ہے کہ محسن پوچھے کہ میں جنت میں جاؤں کہ نہیں جاؤں. محسن کے لیے یہ ہے کہ وہ نبی کے ساتھ کھڑے ہو کے اذن ملے کہ 70,000 بخشوا لو. تو کیوں نہیں مسلم بڑھ کر مومن بن کر، متقی بن کر محسن بننا چاہتا؟ قرآن میں اعلان ہے کہ محسنین کو ہم جزا دیتے ہیں. کذالک نجزی المحسنین، محسنین کو ہم اسی طرح جزا دیا کرتے ہیں. ایک تو دنیا میں ان کے ذکر کو بلند کرتے ہیں، اور آخرت میں ان کو یہ مرتبہ دیں گے کہ سلام علی آل یاسین، اللہ کا سلام ہوگا ان پر، آل یاسین پر جو محسنین ہیں. تو محسنین بنے آپ کہ اللہ پسند کرے. یہ سب کچھ قرآن میں ہے، تاریخ اور حدیث میں نہیں. اور جب مدینے میں داخل ہوئے تو ہر گھر سے رونے کی صدا. یہ ٹی وی پہ سنا دیا کہ حمزہ کیا دیکھ رہے تھے بیٹھے ہوئے اور کیا کر رہے تھے. کسی مولوی کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ حمزہ کی سیرت ٹی وی پہ سناتا ہے کہ حمزہ نے کام کیا کیا، حمزہ کا کارنامہ کیا، حمزہ کی شہادت کیسے ہوئی. آپ اپنے اسکول اور کالج کے طلباء کو یہ سمجھائیں کہ حمزہ کا کردار کیا ہے. بلکہ یہ کہ جب عکاس نے اپنی فلم میں حمزہ کا کردار پیش کیا تو اردن کے ہوٹل میں بمبارڈ کر کے اس کو اور اس کی بیٹی کو مار دیا گیا فوراً. جیسے ہی کراچی میں جیو نے فلم دکھائی، 35 برس پرانی فلم، پہلے تو نہیں مارا تھا ڈائریکٹر کو، جیسے ہی اردو میں آئی تو اس کو مار دیا گیا.
اور سب جل گئے کہ حمزہ کو ہیرو کیوں بنایا، اور پھر بے حمزہ کے خلاف ٹی وی پہ کام شروع ہو گیا۔ جہاں پر یہ مقاصد سامنے ہوں گے کیسے کام ہوگا یہ ہمیں مسلمان سمجھائیں، تو بجائے اس کے کہ آپ یہ کہتے کہ ہم اس سے زیادہ حمزہ سمجھائیں گے کہ کیا ہے حمزہ، اس وقت تو کوئی ہے ہی نہیں آس پاس کہ جب اوجڑی رکھی گئی ہے سجدے کے عالم میں اور نماز کے عالم میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ وہ تو حمزہ آ رہے ہیں سامنے سے صحرا کی طرف سے سفر کرتے، تو کنیز نے بتایا ہے کہ کچھ پتا ہے تمہارے پیارے بھتیجے کے ساتھ کیا ہوا؟ تو اس وقت حمزہ کے کاندھے پر صرف کمان تھی، تلوار نہیں تھی، ترکش تھا، تیر تھے اور کمان تھی، اور پھر حمزہ کی کمان پہنچ گئے وہیں پر۔ تو عالم یہ تھا کہ کافر کوئی دم نہیں مار سکتا، اور صرف اتنا پوچھا کہ یہ حرکت کس نے کی ہے، اور جب پتا چلا کہ ابو جہل کی حرکت ہے تو دوست سے کمان اتار کر اور جو کمان اس کے سر پر ماری ہے تو سر پھٹ گیا، اور ایک کافر کی ہمت نہیں تھی کہ حمزہ پہ حملہ کر سکتا، یہ روک تھا مکے میں حمزہ کا، اس لیے شیر خدا کا خطاب اس وقت رسول اللہ نے دیا تھا حمزہ کے معنی ہی شیر ہیں۔ ابو جہل گھبرا گیا حمزہ کے اس حملے سے، اس کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ حمزہ بھی اس دین کی طرفداری کر رہے ہیں۔ تو کون سی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ حمزہ نے پہلے کلمہ پڑھا اور پھر نصرت کی؟ بنی ہاشم کے لیے یہ مسئلہ نہیں تھا کہ کلمہ پڑھے اور دھوم مچا کے رسم ہو اور شور ہو کہ ہم آ گئے کلمہ پڑھتے ہوئے۔ ان کا اقدام کلمہ تھا، ان کا اقدام کلمہ تھا۔ اس کے بعد حمزہ نے اشارہ کیا جعفر کو اور علی کو کہ دونوں بازو ابو جہل کے دونوں پکڑ لو۔ ایک طرف سے جعفر نے پکڑ لیا، ایک طرف سے علی نے پکڑ لیا، اور پھر اس کے بعد بھتیجے سے کہا محمد یہ جو چیزیں تمہارے اوپر ڈالی ہیں یہ سب اس کے منہ پہ مل دو۔ آپ نے دیکھا یہ ہے شیرانہ اقدام، یہ ہے حمزہ۔ آپ جو تصویر دکھا رہے ہو 50 منٹ میں وہ حمزہ کی تصویر نہیں ہے، وہ تاشقند میں بنائی گئی ہے تصویر، تاشقند میں لکھی گئی ہیں یہ کتابیں، وہاں مکے مدینے میں بیٹھ کر نہیں لکھی گئی۔ یہ ہے تصویر حمزہ کی، حمزہ کی تصویر یہ ہے کہ کہاں ہے شیبہ ادبا نے پکار کر کس کو بھیج دیا؟ وہ جو تمنا کی تھی انصار نے کہ یہ کریڈٹ ہم کو جائے کہ اسلام کے نام کا توحید کا پہلا بار ہم کریں۔ ماس، معوذ اور عوف 3 بھائی نکلے، 20 20 21 22 23 سال کے ہوں گے، تلواریں۔ انہوں نے ان کی طرف دیکھا بھی نہیں، انہوں نے کہا محمد اس کو بھیجو جو شجرے میں اعلیٰ ہو، ہم چھوٹے لوگوں سے نہیں لڑتے۔ تو اب کافر کی نظر میں کس کا شجرہ اعلیٰ ہے، کون ہے شجرے والا؟ محمد نے چاہا کہ آج تاریخ میں لکھا دیں شجرے والے ہوتے کیسے۔ پھر بار پلٹ کر آواز دی علی، حمزہ، عبیدہ، ایک چچا دار بھائی، ایک چچا، دوسرا چھوٹا چچا دار بھائی عبیدہ، حارث کے بیٹے، سرکار کے چچا دار بھائی، عبد المطلب کے پوتے، عبیدہ ابن حارث ابن عبد المطلب۔ ان کو بھی شیر کہتے تھے، یہ بھی شیر مشہور تھے۔ تو 3 شیر نکلے بدر میں، 3 شیر۔ کل بھی مضمون تھا کسی اخبار میں، اتوار والے نے، بدر یوم فرقان۔ یوم فرقان کے کیا معنی؟ فیصلے کا دن، فیصلہ تو اسی دن ہو گیا، فیصلہ اسی دن ہو گیا۔ اب فیصلے کے بعد آپ ان کو بچانا چاہتے ہیں
پھر وہی بات آتی ہے، انہیں بچا لیجئے، ان کی نسل کو بچا لیجئے کہ جو نہیں رہی اور جن سے کوئی انعام ملنے کی امید نہیں، یا پھر دین بچا لیجئے۔ عقائد تو درست کرنے پڑیں گے۔ مقابل تھے، ربیہ کے پہلوان کہلاتے تھے، مظہر اور ربیہ کے پہلوان تھے۔ نہج البلاغہ میں علی نے کہا ابھی میں جوانی کی حدوں میں داخل ہوا تھا، قبیلہ مظہر اور ربیہ کے بڑے بڑے سورماؤں کے سینوں کو میں نے چیر دیا، ابھی جوانی کی حدوں میں قدم رکھا، میرے سامنے کوئی سورما کوئی بہادر کبھی ٹھہرا نہیں۔ یہ فخر ہے عالم اسلام کہ محمد کے دفاع میں علی نے ساری زندگی وقف کر دی۔ علی فتوحات کر سکتے تھے، اذن لے لیتے کہ ہم اب فلاں ملک فتح کریں، فلاں ملک فتح کریں، پورا عرب فتح کر لیں۔ ارے یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اپنے ملک اور اپنے شہر سے نکل کے کسی دوسرے ملک میں کبھی نہیں گئے۔ قریب کے ملک تھے بحرین وغیرہ، چلے جاتے فتح کرتے ہوئے، نہیں گئے۔ پڑوس میں ایران تھا، عراق تھا، سارے ملک تھے عرب کے پہلو میں۔ مقصد فتوحات نہیں تھا، مقصد لا الہ تھا۔ اس لیے کہ فتوحات میں جسم فتح ہوتے ہیں، صرف روح اور عقل فتح نہیں ہوتے۔ مقصد اسلام تھا فکر کو فتح کرنا، ذہن کو فتح کرنا، روح کو فتح کرنا۔ جسم پہ قبضہ نہیں کرنا تھا کہ غلام بنا لو، قیدی بنا لو۔ اور یہی کام کیا بدر سے حنین تک۔ اور اب مقصد بتایا کہ ظالم اور فاتح بن کر نہیں ہمیں تاریخ میں رہنا، قدم قدم پہ بتانا ہے کہ باہر کی دنیا جانے کے اصل میں ہم گھرے ہوئے ہیں دشمنوں میں، ظلم ہم پر ہو رہا ہے، ہم کسی پہ ظلم نہیں کر رہے۔ مدینے کے ہر گھر میں ماتم ہو رہا ہے اور بیٹھ کے اپنے گھر کے دروازے پہ رونے لگے۔ یہ بھی تو مسلم اور بخاری میں واقعہ لکھا ہے جو پڑھنے جا رہا ہے۔ آج تک کیوں نہیں ٹی وی پہ سنایا گیا اور کیوں نہیں اخبار میں چھپتا یہ واقعہ؟ دونوں کتابوں میں لکھا ہے اور بھی آگے کی کتابوں میں بھی لکھا ہے جو میں پڑھ رہا ہوں۔ اور رو کر بیٹھ کر کہا ہائے، ہر ایک کے لاشے پر رونے والی اور رونے والے رو رہے ہیں اور کوئی میرے چچا پر رونے والا نہیں۔ صرف اس لیے آپ اس روایت کو بخاری کی ہونے کے باوجود چھپا لو کہ اس میں رونے کی عظمت ہے، چونکہ آپ رونے کو بدعت کہہ چکے، اس لیے آپ اس بات کی لاج رکھنے کے لیے اس روایت کو نہیں سنائیں گے۔ سنائیے، یہی ہے سچائی کہ چاہا محمد نے کہ گریا ہو اور حمزہ کی صف ماتم بچھے، ایک جملہ کافی تھا۔ چاہنے والے انصار تھے، انصار کی عورتوں نے چھوڑ دیا اپنے وارثوں کا نام لینا، اپنے گھر چھوڑ دیے، چادریں اوڑھی، گھر سے نکل گئے، حمزہ کے گھر پہنچے اور سارے مدینے میں یہ اعلان ہوا، نہیں روئیں گے ہم اپنے مردے پر، نہیں ماتم کریں گے ہم اپنے مرنے والوں۔ آؤ سب مل کے حمزہ کا ماتم کریں۔ ماتم ہوا، رسول کی زندگی میں ہوا۔ آج کہا جاتا ہے کہ ماتم کہاں سے آ گیا؟ ماتم سنت رسول ہے، حکم رسول سے ہوا، اور اس دور کے اسلام کے شہید اعظم کا ماتم ہوا۔ رسول کا حکم، اللہ کا حکم، چاہا رسول نے کہ ماتم ہو۔ اور کل انشاءاللہ ہم آپ کو جب اس منزل پہ پہنچیں گے اور ماتم کی تاریخ بتائیں گے کہ کس طرح ماتم کی تاریخ بحکم رسول کن کن لوگوں نے اس کو زندہ کیا اور کتنا ضروری ہے یہ ماتم۔ جو قوم ماتم کرتی ہے، کافر، مشرک، نصرانی اور یہودی، پھر اس پر ظلم کرنا پسند نہیں کرتے، مظلوم کہہ کے چھوڑ دیتے۔
آج اگر پورا عالم اسلام حسین کا ماتم کر رہا ہوتا تو آج یہ دن دیکھنا نہیں ہوتا ہم کو کہ جو ہوا ہے. آج اگر ہم اپنی مظلومیت کی تصویر پوری دنیا کو دکھا دیں تو اس طرح اسلام کا مذاق نہ ہو. پھر انشاءاللہ ہم ایک ایسی شخصیت پہ تقریر کریں گے کہ جن پر پوری تقریر نہیں ہوئی. اور چونکہ میری نئی کتاب چھپ کے آئی ہے اور اتفاق سے آج ہی کراچی سے ذل رضا آئے تو 8 جلدیں اس کی یہ لائے تو میں نے کہا 10 کیوں نہیں لائے, 8 لائے. تو اب اتفاق سے وہ 8 آ گئی ہیں اور دکانوں پہ تو کبھی آئے گی تو آئے گی. جس صاحب کو لینا ہو وہ ذل رضا صاحب سے لے سکتے ہیں. کتاب ہے حضرت ام البنین کی اور یہ عالم اسلام کی پہلی کتاب ہے. اس بی بی پر نہ عربی میں نہ فارسی میں نہ اردو میں اب تک کتاب نہیں لکھی گئی. اور یہ مدینے میں حسین کے ماتم کی بانی ہے کیونکہ زینب نے کوفے اور شام میں بھائی کا ماتم کیا, مدینہ خالی تھا اور فوراً شروع ہونا چاہیے تھا. بی بی نے فوراً شروع کیا اور وہ بنیاد رکھی کہ مرتے دم تک جو ماتم کیا. تو اس کتاب میں ہم نے بڑی محنت کی ہے. انشاءاللہ یہ ایک کافی آپ دیکھ لیجیے اور اس کو میں چاہوں گا کہ بچے جوان بچیاں خواتین اس کتاب کو پڑھیں. اور یہ کتاب ہے 500 صفحے اور 500 صفحے ایسی ہستی پر جس پر کچھ نہ لکھا گیا ہو. یہ اس کو کافی سمجھنے کے لیے چونکہ پہلی کتاب. اور کل پوری تقریر ہم بی بی پہ کریں گے, ان کی سیرت پہ کریں گے. تو اس سے یہ پتہ چلے گا کہ ام البنین کا بیٹا اتنا بہادر تھا کہ تنہا پوری دنیا فتح کر سکتا تھا. بہادر کی ماں نے اسلام کی تصویر شجاعت سے نہیں دکھائی, مظلومیت سے دکھائی. اور یہی فتح ہے کربلا والوں کی, یہی فتح ہے کہ آج حسین کو بغیر کسی مذہب اور مسلک کے عقیدت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. وہ تو کہیے حسین نے اسلام کی لاج رکھ لی, اس لیے کہ حسین بتا رہے ہیں اسلام مظلوم مذہب ہے, ظالم مذہب نہیں. اور یہاں پھر وہی مسئلہ آتا ہے کہ چند لوگوں کو بچا لیجئے یا دین کو بچا لیجئے. حسین حسین کرنے میں دین بچتا ہے, دین بچتا ہے. اور اس چیز کو قائم کروانا چاہتے ہیں نبی, تاکہ امت یہ نہ کہے کہ یہ نئی چیز کیا ہو رہی ہے, حسین پہ رویا کیوں جا رہا ہے. خود رو کے دکھا دیا, پھر اس کے بعد عزاداری کا مفہوم سمجھایا کہ یہ چیز ہوگی, حسین کی عزاداری ہوگی اور یہ اسلام کا رکن ہوگی, بحکم اللہ اور رسول ہوگی. اس کو الگ سے نہ سمجھنا. اس لیے در پہ بیٹھ گئے. کون روئے گا میرے چچا ہم پر؟ کسی کو رونے کی بھی دعوت دی جاتی ہے, کبھی ہوا ہے دنیا میں؟ لیکن محمد کو سکھانا ہے اس لیے دعوت دی. انصار کی عورتیں سروں پہ چادر اوڑھ کے حمزہ کے گھر جا رہی. اعلان ہوا مت رونا اپنے وارثوں کو, چلو حمزہ کا ماتم کرو. اور پھر جو مدینے میں آواز گونجی ہائے حمزہ کی, اور جب ماتم ہوا حمزہ کا تو مدینے کی زمین ہلنے لگی, اتنا ماتم ہوا. جب یہ شور ہوا کہ بیچ میں جناب فاطمہ کہتی ہیں ہائے چچا, تو ان کے جواب میں تمام عورتیں روتی ہیں ہائے حمزہ کہہ کر اور سینے پہ ہاتھ مارتی ہیں. تو اس وقت رسول اللہ نے مشہور و معروف حدیث ہے جو بیان کی سرکار کی, اور فرمایا جس کے لیے تھوڑا سا عقل مند ہونا ضروری ہے لا الہ کہنے والے,
حمزہ ایسے شہید پر، حمزہ پر نہیں، حمزہ ایسے شہید پر رونے والوں کو اسی طرح رونا اور ماتم کرنا چاہیے۔ اب جو حمزہ جیسا شہید ہو، حسین حمزہ جیسا شہید، بلکہ کچھ اور بات آگے بڑھ گئی، کچھ اور آگے بڑھ گئی۔ وہاں سینہ چاک کیا گیا، خنجر سے دل نکالا گیا، جگر نکالا گیا۔ اللہ، تقریر ختم ہوئی، آخری جملے چونکہ کاظمی صاحب کی فرمائش ہمیشہ جب سے یہ مجلس پڑھ رہا ہوں یہی ہوتی ہے کہ مجلس ہے یہ ایک جوان ان کے بھائی کی، تو وہ یہی فرمائش کرتے ہیں کہ علی اکبر حمزہ کا جگر چاک ہوا، حمزہ کا سینہ چاک کیا گیا، اور یہاں قاتل کے نیزے کی انی میں علی اکبر کا دل و جگر، علی اکبر حسین کا دل و جگر تھے۔ کیا گزری ہے اس باپ کا 18 برس، جس نے پروان چڑھایا ہے بیٹے کو، اور پھر کہہ کے بھیجا تھا صورت اور سیرت میں تیرے نبی سے مشابہ، اور پھر قرآن کی آیت پڑھی ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، تو نے برگزیدہ کیا، یہ آل عمران ہے، یہ آل ابراہیم۔ اللہ اکبر۔ پوچھا گیا مدینے میں سید سجاد سے کہ جب وہ دیکھ رہے تھے کہ علی اکبر اتنے خوبصورت ہیں، علی اکبر جوان ہیں، جب وہ یہ جان رہے تھے کہ رسول اللہ کی صورت ہے، تو کیوں ماری تلواریں، کیوں ماری تلواریں؟ تو رو کر کہا کہ ایک ساتھ مل کر جب حملہ کیا تو نعرے یہ لگا رہے تھے اسے مارو، اس کا نام علی، اس کو مارو، یہ علی کا پوتا ہے۔ یہ علی کا پوتا ہے، اس کا نام علی ہے، اسے گھوڑے سے گرا۔ بس آپ کو معلوم ہے میں زیادہ مصحف نہیں پڑھتا، وزارت ناحیہ کا ایک جملہ پڑھ کے آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ جو آپ کے بارے میں امام نے معصوم جو مصائب کے جملے پڑھے تو وہ کیا ہے؟ مقتل کی روایت اور ہے، تاریخ کی روایت اور، لیکن امام کس بات پہ روتے ہیں؟ آپ بھی مرثیہ پڑھ کے علی اکبر پہ روتے ہیں نا، تو ناحیہ مانے عربی میں مرثیہ نوحہ، نماز کے بعد امام وہی مرثیہ پڑھ کے روتے ہیں۔ تو ہر شہید کے لیے کچھ جملے کہیں، علی اکبر کے لیے جو جملے کہیں وہ بھی سن لیجیے۔ 2 جملے ہیں وزارت ناحیہ، اور جب بھی آپ کو یاد آئے گریہ ہوگا۔ جب نیزہ سینے پہ لگا علی اکبر گھوڑے پہ ڈرمایا، رسول اللہ کا گھوڑا عقاب تھا، بڑا سمجھدار گھوڑا تھا۔ گھوڑے نے دیکھا کہ میرا سوار اب سنبھلتا ہے، اس لیے کہ اکبر پہ غشی کا دل سے پار ہو چکا تھا، تو دونوں ہاتھ بائیں گھوڑے کی گردن میں ڈال اور نہ ڈال۔ گھوڑا یہ چاہتا تھا کہ میں اپنے سوار کو بچا کر حسین تک پہنچا دوں،
لشکر کے کمانڈر نے حکم دیا کہ جب گھوڑا واپس آئے اس زخمی سوار کو لے کر، سب کو معلوم تھا کہ گھوڑا خیام کی طرف جائے گا، تو ابن سعد نے کہا کہ گھوڑا سامنے سے آنے والا ہے، تمام تلواریں ہاتھوں میں لے کر دو رویا کھڑے ہو جاؤ تاکہ گھوڑا کسی اور طرف سے نہ جانے چاہے۔ تو خیام سے لے کر میدان تک دو رویا صفیں بن گئیں اور سب کے ہاتھ میں تلوار تیار تھے۔ اب امام زمانہ کا جملہ سنیے، اور جب بھی میں پڑھتا ہوں تو تڑپ جاتا ہوں کہ امام روتے ہیں یہ جملہ کہتے کہ جیسے ہی عقاب چاہتا تھا کہ علی اکبر کو تیز لے کر جائے تو اس سب کے درمیان سے چاہتا تھا کہ علی اکبر کو بچا کے نکل جائے۔ اب یہاں امام زمانہ فرماتے جیسے ہی علی اکبر کی سواری چلی دونوں طرف سے علی اکبر پہ تلواریں دونوں طرف سے پڑتی جاتی، اور جملہ یہ ہے کہ حسین کو جب لاشا ملا تو علی اکبر کے ٹکڑے ٹکڑے تھے۔ بارہا اس عبادت کو قبول فرما، ہمیں کوئی نہیں کرنے سوا پروردگار جو بے روزگار ہمیں رزق دے، جو پیسہ بے روزگار ہم کو اس کا اوسط کرنا، جو اولاد نرینہ نہیں رکھتے ان اولاد نرینہ جو زیادہ سے ہوگی کو شرف فرما، بامی ازا کو برکت عطا فرما، تمام مومنین جو یہاں بیٹھے ہیں کی بلاؤں مصیبتوں کو دور فرما، باقی محمد اور آل محمد جنت البقیع کی حفاظت فرما، تعلیم فرما، عراق میں تمام معصومین کے روحوں کی حفاظت فرما، امام